تو مومن کے تو دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، سویرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، تو زندگی ساری حضور کے نام لگا دینے والا سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کا وہ عیب سن نہیں سکتا، عیب ہو بھی تو اور جہاں ہو ہی نہ، یومی و یسم، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور جو عیب لگائے تو صاحب وہ عاشق نہیں ہے، وہ عاشق نہیں ہے۔ بھنورا اور مکھی دونوں پھول پہ جاتے ہیں، لیکن بھنورا اور ہوتا ہے، مکھی اور ہوتی ہے۔ محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاندہ۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آخری بات اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ سب سے بڑا تقاضا محبت کا اطاعت محبوب ہے۔ میں اور آپ یقیناً حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیار اتنی دیر تک کامل نہیں ہوگا، ہمارا عشق اتنی دیر تک اکمل نہیں ہوگا، ہماری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک حضور کی اطاعت ہماری محبت کی نتیجہ خیزیوں میں شامل نہیں ہوگی۔ میرے حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، آؤ اپنی زندگی کو حضور کے پیار کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے۔ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دور سے پہچانے جائیں حضور کا غلام ہے۔ شکل ہی بتائے یہ حضور کا نوکر ہے، وضع قطع بتائے یہ حضور کا نوکر ہے۔ یار حضور کوئی حکم دیں وہ تو بڑی بات ہے، محب کیسے ٹال سکتا ہے؟ محب تو صرف محبوب کی منشا کو دیکھتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ کچھ نہیں کہا حضور نے، حضور چلے گئے۔ کسی نے جا کے انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ملبہ پڑا ہوا تھا۔ فرمایا بلاؤ، اس کو بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک واری۔ اپنا طرز زندگی ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا جائے۔ بحرین سے غالباً کوئی صاحب آئے، حضور کو انہوں نے سلام پیش کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، تو صحابہ سے پوچھا کہ کوئی وجہ ہے ناراضگی کی جو میں نہیں جانتا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کس وجہ سے میرے سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی جو انگوٹھی پہنی ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، یہ گناہ بے لذت تم کر رہے ہو، تو مردوں کے لیے سونا چاندی جائز نہیں ہے۔ 4.5 ماشے سے کم مقدار کی ایک انگوٹھی چاندی کی جائز رکھی گئی ہے۔ یہ مختلف طرح کی چینز پہن لیتے ہیں اور یہ عورتوں کی طرح مرد زیور پہن لیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس کے ہاتھ میں چونکہ انگوٹھی تھی سونے کی، تو کہا کہ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟
आका करीम ने अंगूठी पकड़ी और यूं फेंक दी। नाराज़गी की वजह वही थी, ख़त्म हो गई, बैठ गया, मजलिस चलती रही। जब इख्तिताम को मजलिस पहुंची, लोग घरों को पलटे तो वो भी उल्टे पहुंच चला। तो किसी ने कहा वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते शरन, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, सोने की अंगूठी और कीमती है। तो सहाबी ने क्या कहा, सुन लीजिए, वल्लाहि ला आखुजुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया। साहेब जरा गौर कीजिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए, मैं भी लूं और आप भी लूं। ये तकरीर मैं आसानी से कर लेता हूं और आप भी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन हमारी शरीयत हमसे अमल मांगती है। मेरे से मेरी शरीयत, मेरा दीन मुझसे अमल मांगता है, आपसे भी दीन अमल मांगता है। इसलिए मैं देखूं कि जिस चीज को मेरे हुजूर ने फेंका है, क्या कहीं किसी मरहला जिंदगी में हमने कहीं उसको सीने तो नहीं लगाया। अगर सीने पे लगाया है तो फिर उसको देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। तो आइए मैं और आप अपने आप को उनकी मोहब्बत के रंग में इस तरह रंगें कि दूर से पहचाने जाएं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के नौकर हैं और उनका प्यार जिंदगी का सरमाया है। और अरसा हयात का एक एक लम्हा उनके नाम लगा दो। इकबाल के सारे कलाम का रस न छोड़ूं तो ये खुलासा निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा कि हुजूर से अगर वफा करो तो फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें ही दे देंगे, जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिजा क्या है। लेकिन शर्त है कि वफा का सिलसिला हुजूर से जुड़ जाना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको अपनी पनाहों का हिसार दे, दुनिया आखिरत की बहारें हम सबको नसीब करे। वक्त तेज़ी के साथ गुजर गया, मुझे ज़हूरी अलैहिर्रहमा याद आए, जी चाहता है इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां। जी चाहता है इस रात नू मैं महशर दी फजर तक रोक लवां। जे वस चले मेरा ते सोने नू हशर तक रोक लवां। न नज़र करम दी चाहत मुक्के, ना ये बात मुक्के, ना ये रात मुक्के, मगर दिल के अरमान पूरे हुए थे अभी ये गज़ब हो गया।